محترم اساتذہ کرام، معلمین و معلمات، آج ہمارا موضوع ہے تدریس میں تعلیمی نفسیات کی اہمیت۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے لفظ تعلیمی نفسیات کو سمجھنا ہوگا اور اس تعلیمی نفسیات میں آپ نے لفظ نفسیات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ نفسیات جس کو ہم آج کل انگریزی میں سائیکالوجی کہتے ہیں، اگر ہم اس اصل لفظ کو دیکھیں تو سائیکو کا معنی ہوتا ہے نفس، روح، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ سائیکو کا معنی نفس، روح، اور سائیکالوجی میں لاجی کا معنی ہوتا علم۔ تو سائیکالوجی کا معنی ہوا نفس اور روح کا علم، نفسیات اسی کا ترجمہ ہے، آپ فوراً سمجھ گئے۔ نفسیات یعنی انسان کے نفس کا علم، اور یہی سائیکالوجی کا ترجمہ ہے۔ ہم اردو میں اسی لیے نفسیات کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے لفظ نفس کہاں سے بیچ میں آیا، یہ سائیکو کا مطلب ہے، اور لاجی علم ہے۔ تو نفسیات کا معنی ہوا انسانی نفس، روح کا علم۔ اور پھر جب آپ اس کو تعلیم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تعلیمی نفسیات، تو پھر یہ سائیکالوجی کی نفسیات کی ایک اور شاخ بن جاتی ہے۔ نفسیات کی بے شمار شاخیں ہیں۔ فیملی سائیکالوجی یعنی گھریلو زندگی کے بارے میں انسان کا مزاج، اس کی نفسیات، اس کے مسائل، اس کی مشکلات۔ کاروباری نفسیات وہ ایک الگ فن ہے۔ ماحول کی نفسیات ایک الگ فن ہے، اور پھر اس کے اندر مختلف چیزوں کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ مسائل کس طرح حل کیے جائیں، اس میں آنے والی مشکلات کو کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، یہ نفسیات ہے کل۔ تو تعلیمی نفسیات سے آپ فوراً سمجھ گئے کہ شاگرد، استاد اور جو فن آپ سیکھ رہے ہیں، ان کی جو نفسیاتی، روحانی اور ان کے نفس کی ذات کی مشکلات ہیں، اور اس میں آنے والے جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، تعلیمی نفسیات۔ اور اس کے لیے آپ حضرات نے پہلے تو نفسیات کا تعارف ذہن میں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ تعارف ذہن میں رکھنا ہے کہ تعلیمی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ اور تعلیمی نفسیات کو آپ نے کیا سمجھا کہ علم حاصل کرنے کے دوران تعلیم، علم یعلم تعلیما، سیکھنا۔ تو سیکھنے کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو کیسے آسان کیا جائے، کیسے حل کیا جائے، ان مسائل کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اور یہ مسائل جو پیش آتے ہیں کس کو پیش آتے ہیں، کن چیزوں پہ ہم نے توجہ کو مرکوز رکھنا ہے۔ آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں تعلیمی نفسیات کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ آپ موضوع کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں عام طور پر، جی آپ کی تقریر کا موضوع یہ ہے، آج کے لیکچر کا موضوع یہ ہے، آج خطبے کا موضوع یہ ہے۔ موضوع کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں، جس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے، وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے۔
موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ کتاب میں جس چیز کے بارے میں بحث کی جائے گی وہ اس کتاب کا موضوع ہوگا۔ لوہار کا موضوع لوہا، وہ لوہے پر کام کرتا ہے۔ سونار کا موضوع سونا چاندی۔ بڑھئی ترخان کا موضوع وہ کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے؟ لکڑی کے بارے میں۔ بالکل اسی طرح تعلیمی نفسیات میں کس سے بحث کی جاتی ہے، ہم نے کس پر توجہ مرکوز کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ 5 چیزیں ہیں جو تعلیم کے ارکان خمسہ کہلاتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ ایک ایک چیز کو اگر نوٹ کرتے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ جو عنوانات آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو نوٹ کیجئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ عنوانات کے ساتھ کوئی میں خاص بات کہوں آپ کو محسوس ہو کہ اس کو نوٹ کرنا چاہیے، وہ آپ خود بخود نوٹ کرتے جائیے میرے بیان سے۔ اس طرح یہ آج کا لیکچر مکمل آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اور اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہوں گی جو آپ کے اوپر سے گزر جائیں، بہت ٹیکنیکل قسم کی باتیں، مشکل باتیں، اس لیے کہ ہم یہ سیکھنے سکھانے کا عمل خود کر رہے ہیں اس وقت۔ تو اگر ہم اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں وہی مشکلات پیدا کر دیں تو تعلیمی نفسیات کو ہم کیا حل کریں گے؟ اس لیے آج کا جو لیکچر ہوگا وہ ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو ایک ایک باریک بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ نہ سمجھ میں آئے اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا، یہ عنوان سمجھ میں نہیں آیا، اور آخر میں آپ سوال و جواب کی نشست میں جو چند منٹ ملیں گے اس میں آپ سوال کریں گے باقاعدہ۔ کوئی ایک الجھن آج کے لیکچر سے متعلق ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے ذہن میں باقی رہ جائے، تب آپ اس کو اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کر سکیں گے۔ آج کا لیکچر خاص طور پر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی تدریسی زندگی میں اس کو کیسے آج اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس لیکچر سے۔ چنانچہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ تعلیم کے موضوع کو ہم متعین کر رہے ہیں کہ تعلیمی نفسیات میں ہوتا کیا ہے، کس چیز سے بحث ہوتی ہے، کون سی چیزیں اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو تعلیم کے ارکان خمسہ، 5 رکن: نمبر 1 معلم، نمبر 2 متعلم، نمبر 3 کتاب یا فن، نمبر 4 دماغ، نمبر 5 درسگاہ۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے آپ تعلیم دیتے ہیں، اور ان 5 کے مسائل سے تعلیمی نفسیات میں بحث کی جاتی ہے۔ معلم کے بارے میں، متعلم طالب علم طالبہ کے بارے میں، کتاب یا فن کی جو مشکلات ہیں اس کو کیسے حل کریں، دماغ کے بارے میں، ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں جو مشکلات ہمیں آتی ہیں تعلیم کے دوران اس کو کیسے حل کریں، اور پھر درسگاہ۔ بہت عجیب بات ہے، درسگاہ کا بہت بڑا کردار ہے تعلیم و تعلم کے اندر۔ درسگاہ کے مسائل ہیں، اور پھر ان 5 کے ساتھ تعلیمی منتظمین کا تعلق ہے۔ آپ میں سے جو منتظم ہے نا تعلیمی درسگاہ کا، تعلیمی ادارے کا، اس کو تو یہاں ایک ایک بات سمجھنی ہوگی، تب وہ کنٹرول کر سکے گا اور مسائل کو حل کر سکے گا، مدرس کو بھی، معلم کو بھی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن سے ہم اب آگے لیکچر میں مکمل بحث کریں گے انشاءاللہ۔